بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 166۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی صورتیں، حصہ دوم۔ دراصل عام کی بحث چل رہی تھی، عام خاص مشترک مؤول۔ اس سے پہلے عام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بیان کیے، پھر عام سے متعلق چند مسائل کا ذکر ہوا۔ پھر علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ مطلق کا حکم بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مطلق بھی عام ہوتا ہے لہٰذا اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس میں یہ بیس بیان فرماتے ہیں کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کیا جائے گا اور مقید کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ مطلق کو بھی ہم مقید پر محمول کریں۔ البتہ بعض صورت ایسی ہے کہ اس میں مطلق کو مقید پر ہم محمول کریں گے۔ تو اس سلسلے میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ وہ پہلے صورتیں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک حکم آیا ہے مطلق اور ایک حکم آیا ہے مقید۔ تو اب اس مطلق کو بھی مقید کیا جائے گا یا نہیں؟ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ اس کی 4 صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مطلق اور مقید کا حکم الگ الگ ہو۔ مطلق کا حکم الگ ہے، مقید کا حکم الگ ہے، تو ظاہر ہے اس میں مقید نہیں کیا جائے گا، لیکن اس میں ایک استثنائی صورت بیان کی تھی، پچھلے سبق میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ دوسری صورت یہ کہ حکم ایک ہو، دونوں کا حکم ایک ہو، لیکن حادثہ مختلف ہو، جو واقعہ ہے وہ مختلف ہے۔ پچھلے سبق میں وہ بیان کیا تھا، اس کی مثال یہ تھی کہ جیسے حادثہ مختلف ہے کفارہ یمین اور کفارہ قتل، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک میں مقید کر کے حکم دیا ہے کہ مؤمن غلام آزاد کرنا ہے، اور ایک میں مطلق کا ذکر کیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حکم ایک ہو، حادثہ ایک ہو۔ پچھلی صورت تو یہ تھا کہ حادثہ مختلف تھا، یہاں حکم بھی ایک ہے، حادثہ بھی ایک ہے، اور وہ جو نص ہے جو شریعت کے دونوں حکم ہیں وہ سبب پر داخل ہے، تو اس کا حکم یہ کہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم ایک ہو، حادثہ ایک ہو اور نص حکم پر داخل ہو، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اور شوافی کے نزدیک اس میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ تو آج کے پچھلے سبق میں ہم نے پہلے 2 صورتیں بیان کی تھی، آج کے سبق میں ہم آخری 2 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّحَدَتْ أَيْ الْحَادِثَةُ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ مثلا فَإِنْ دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ نَحْوَ أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَعَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أي دخل النص المطلق والمقيد على السبب فإن الرأس سبب لوجود صدقة الفطر، وقد ورد النصان يدل أحدهما على أن الرأس المطلق سبب وهو قوله عليه الصلاة والسلام أدوا عن كل حر وعبد، ويدل الآخر أن رأس المسلم سبب وهو قوله عليه الصلاة والسلام أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين، لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما إذ لا تنافي في الأسباب، بل يمكن أن يكون المطلق سببا والمقيد سببا، خلافا له للشافعي رحمه الله تعالى يتعلق بقوله لم يحمل عندنا۔ اور اگر حادثہ ایک ہو، حکم ایک ہے، حادثہ بھی ایک ہے، جیسے کہ صدقہ فطر مثلا، آگے پھر 2 صورتیں، اگر جو نص ہے یہ سبب پر داخل ہے، جیسے ادو عن کل حر وعبد، تم ادا کرو ہر آزاد اور ہر غلام کی طرف سے صدقہ فطر، ایک نص یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ تم ادا کرو ہر آزاد اور ہر غلام مسلمان کی طرف سے صدقہ فطر، تو یہاں نص مطلق بھی داخل ہے اور نص مقید بھی، اور وہ سبب پر ہے، کیونکہ سر جو ہے یہ صدقہ فطر کے وجود کے لیے سبب ہے۔ اور یہاں 2 نص وارد ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک دلالت کرتا ہے کہ رأس مطلق سبب ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ادو عن کل حر وعبد، اور دوسرا جو نص ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا سر سبب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ادو عن کل حر وعبد من المسلمین۔ تو اس صورت میں ہمارے نزدیک محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ اسباب میں تنافی نہیں ہے۔
بلکہ یہ ممکن ہے کہ مطلق بھی سبب ہو، مقید بھی سبب ہو. بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ہے لم یحمل عندنا کے ساتھ تعلق ہے، ان لم یحمل عندنا خلافا لہ. بہرحال یہ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ حکم بھی ایک ہے اور حادثہ بھی ایک ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صدقہ فطر کا. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ عید کے دن جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر سر کی طرف سے، ہر بندے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اور صدقہ فطر کی مختلف مقدار ہے. تو اس میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا. اور جو انسان کا اگر ملکیت میں غلام ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا. تو اس میں جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ انسان کے زیر سایہ جو سر موجود ہے، جو لوگ موجود ہے، اس کی طرف انسان ادا کرے گا. تو جو نابالغ اولاد ہے وہ بھی انسان کے زیر سایہ ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کی طرف سے بھی یہ انسان ادا کرے گا، اور جو غلام ہے ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا. تو اب ہم اگر حدیث کو دیکھیں تو دو قسم کی حدیث ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو، اور ایک ہے کہ ہر آزاد اور غلام مسلمان کی طرف سے تم آزاد کرو. لہٰذا ایک حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے اس کی طرف سے ادا کرو، اور ایک حدیث سے اور غلام ہے وہ کافر ہے یا مسلمان اس کی طرف سے ادا کرو، عام ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی طرف سے ادا کرو، یعنی غلام ہے یا بیٹا ہے جو آزاد ہے اس جو مسلمان ہے اس کی طرف سے ادا کرو. تو اب آیا یہاں بھی یہ مسلمان جو ہے یہ نس ہے، یہ جو دوسرا نس ہے اس کو بھی پہلے والے کو بھی اس پر محمول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جو شوافع ہیں وہ اس کو محمول کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں اس کو مقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس بندے کے ذمے صرف جو مسلمان بیٹے ہیں اور غلام ہے اس کی طرف سے ادا کرنا ہوگا، اور جو کافر اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ادا کرے گا، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حکم وارد ہوا ہے وہ سبب پر وارد ہوا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس جو سر کا مالک ہے یا اس سر کی حفاظت یہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے. لہٰذا وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو اس کی طرف سے اس کو ادا کرنا پڑے گا. تو حناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اسباب ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ بھائی آزاد اور غلام کی طرف سے ادا کرو. دوسری مرتبہ کہا کہ بھائی جو مسلمان ہے ایک مرتبہ کہا مسلمان ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرو. دوسری مرتبہ مطلق کہا ہے تو مطلق سے معلوم ہو کہ کافر کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ من المسلمین ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو جب یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی یہ پیش نظر تھا، بلکہ نہیں کبھی آپ مسلمین کا قید لگائی ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے. مطلب آزاد کی طرف سے بھی جو مسلمان ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرنا، اور جو مسلمان نہیں اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. یہ تو تیسری صورت ہو گئی. چوتھی صورت وَإِنْ دَخَلَا الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيِّدُ عَلَى الْحُكْمِ أي في صورة اتحاد الحادثة نحو فصيام 3 أيام مع قراءة ابن مسعود وهي 3 أيام متتابعات فإن الحكم وجوب صوم 3 أيام من غير تقييد بالتتابع، وفي قراءة ابن مسعود الحكم وجوب صوم 3 أيام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما، فإن المطلق يوجب إجزاء غير المتتابع والمقيد يوجب عدم إجزائه. هذا إذا كان الحكم مثبتا، فإن كان منفيا أنه لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق اصلا. اور اگر مطلق اور مقید حکم پر داخل ہوئے ہو یعنی حادثہ کے ایک ہونے کی صورت میں، جیسے فصیام 3 أيام اس کو قراءت ابن مسعود کے ساتھ اگر ہم جوڑ دے اور وہ 3 أيام متتابعات ہے تو حکم 3 دنوں کے روزے کے وجوب کا تتابع کے ساتھ مقید نہیں ہے،
اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں حکم 3 دن کے روزے کا پے در پے رکھنے کے ساتھ مقید ہے، تو اس صورت میں بالاتفاق محمول کریں گے مطلق و مقید پر، کیونکہ ان دونوں میں جمع کرنا ممتنع ہے، کیونکہ مطلق اس بات کو واجب کرتا ہے کہ جو پے در پے نہ ہو وہ جائز ہے، اور جو مقید ہے وہ اس بات کو واجب کرتا ہے کہ پے در پے جو نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جو حکم مثبت ہو، اگر حکم منفی ہو جیسے لا تعتق رقبۃ، تم غلام آزاد نہ کرو، اور دوسرا حکم ہے کہ تم کافر غلام آزاد نہ کرو، تو بالاتفاق محمول نہیں کیا جائے گا، لہٰذا بالکل وہ آزاد نہیں ہوگا۔ یہ چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ ایک ہے اور حادثہ بھی ایک ہے، اور تیسری صورت کہ حکم اور مطلق اور مقید جو حکم ہے یہ حکم پر واقع ہوئے ہو، مطلق اور مقید جو نص ہے یہ حکم پر وارد ہوئے ہوں، تو اس صورت میں بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 دن روزے کا حکم دیا ہے، اور ان 3 دنوں جو ایک اس میں عام قرات ہے، عام قرات میں متتابعات کا لفظ نہیں ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو قرات ہے اس میں متتابعات ان کا بھی ذکر ہے، تو حادثہ بھی ایک ہے اور نص 2 ہے، ایک نص قرآن مجید کی مشہور قرات ہے اور ایک قرات ابن مسعود ہے۔ تو اب اس صورت میں 3 دنوں کے روزے رکھنے کا جو وجوب کا حکم ہے، ایک میں تتابع کے ساتھ کی شرط نہیں ہے کہ پے در پے رکھنا ہے، اور ایک میں پے در پے رکھنے کی شرط ہے، تو اب اس میں جو حکم ہے جس میں پے در پے رکھنے کا حکم نہیں ہے، کیا اس کو بھی ہم پے در پے پر محمول کریں گے کہ نہیں؟ تو اس صورت میں اس کو محمول کریں گے بالاتفاق، کیونکہ اس کے بغیر جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ پچھلی جو صورت تھی اس میں ہم دونوں پر عمل کر سکتے تھے، یہاں دونوں پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک میں حکم میں یہ ہے کہ تم 3 دن پے در پے روزے رکھو، اور ایک میں یہ حکم ہے کہ تم 3 دن روزہ رکھو، تو اب اس میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ دونوں پر عمل کرے، کیونکہ بیک وقت جب وہ روزہ رکھے گا تو اگر وہ پے در پے روزہ رکھے گا تو جو عدم پے در پے ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، اور جو اگر پے در پے نہیں رکھے گا تو پے در پے رکھنے کی جو صورت ہے وہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ ہم یہاں مطلق کو مقید پر محمول کر لیں گے اور ہم کہیں گے کہ شریعت کا حکم یہ کہ یہ روزے پے در پے رکھنے ہیں۔ لیکن اس میں بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ قید بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ حکم مثبت ہو، اگر منفی ہو تو پھر بالاتفاق محمول نہیں ہوگا۔ جیسے مثال ہے، کوئی بندہ کسی کو کہے کہ تم غلام آزاد نہ کرو، اور دوسرا حکم یہ دے رہے کہ تم کافر غلام آزاد نہ کرو، تو اب اس صورت میں بالاتفاق محمول نہیں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ اس کو کہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تم غلام آزاد نہ کرو، یعنی تم کافر غلام آزاد نہ کرو، یعنی دوسرے جو جملہ ہے اس کو ہم لے لیں اور پہلے کو چھوڑ دیں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں یہ ہے یہ عموم پر ہم عمل کر سکتے ہیں، مطلق کو اپنے مطلق پر رکھیں، مقید کو اپنے مقید پر رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے کہ کافر بھی میری طرف سے آزاد نہ کرو، مسلمان بھی میری طرف سے آزاد نہ کرو، تو اس صورت میں وہ بالکل آزاد نہیں کرے گا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں 4 صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آج کے سبق میں آخری 2 صورتیں، اس سے پہلے سبق میں 2 صورتیں ذکر کی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مطلق اور مقید کا حکم الگ الگ ہو تو اس صورت میں مقید نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ حکم ایک ہو لیکن حادثہ مختلف ہو، تو اس میں پھر احناف کا اور شوافع کا اختلاف ہے۔ تیسری صورت یہ کہ حکم ایک ہو، حادثہ بھی ایک ہو، لیکن نص جو ہے وہ سبب پر داخل ہو، تو اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں احناف کے نزدیک اس کو محمول نہیں کیا جائے گا، شوافع کے نزدیک اس کو محمول کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم ایک ہو، حادثہ ایک ہو، اور نص جو ہے وہ حکم پر داخل ہو، تو بالاتفاق اس میں محمول کیا جائے گا۔ البتہ اس صورت میں بھی مصنف نے ایک استثناء نکاری کی، یہ اس وقت ہے جبکہ حکم پر جو نص وارد ہوا ہے مثبت ہو، اگر منفی ہو تو پھر یہ
عام مطلق پر عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس مسئلے سے متعلق مسائل اور اختلافی مذاہب تھے، لیکن دلائل کیا ہے تو اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ علامہ صدر شہریہ رحمۃ اللہ علیہ احناف کے بھی دلائل بیان کریں گے، اور شوافع کے جو دلائل ہے اس کے جوابات بھی دیں گے۔